اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سونے کے ٹائم خاص طور پر عشاء کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، اور اسی طرح دوپہر کے ٹائم جہاں اہل عرب عمومی طور پر قیلولہ کرتے تھے، اس وقت گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں، کام کرنے والے نوکر چاکر، وہ بھی اگر کمرے میں جانا چاہیں تو اجازت لے کے جائیں، دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں۔ اسی طرح گھر میں رہنے والے وہ بچے جو قریب البلوغ ہیں، وہ بھی جب گھروں میں جائیں، ماں باپ کے کمروں میں بھی جائیں تو دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہی بچے بڑے ہو جائیں، یہ ہے اسلام کی تربیت، چھوٹے سے ہی بڑا ہونا ہے۔ اب جب بڑے ہو جائیں تو ان کے حقوق اور بڑھ جائیں گے اور ان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کچھ علامات رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکے کا داڑھی آ جانا، بال آ جانا، اور اسی طرح اس کو نہانے کی حاجت ہونا، اور لڑکی کے بھی اس طرح مختلف علامتیں رکھی ہیں۔ لیکن اگر وہ علامتیں ظاہر نہ ہوں تو پھر 15 سال کا لڑکا اور لڑکی، یہ شوافے کے نزدیک، ائمہ احناف کے نزدیک 18 سال کا لڑکا اور لڑکی بالغ کہلائیں گے۔ اب جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی اور حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی۔ وہ چیزیں جو اس سے پہلے اس پہ فرض نہیں تھی، اب جب لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، اب اس پہ روزہ بھی فرض ہو گیا، اس پہ نماز بھی فرض ہو گئی۔ اب اس پہ اگر یہ کماتا ہے، اپنا مال جمع رکھتا ہے تو اس کی اوپر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، اور اسی طرح ماں باپ کے حقوق جو پہلے اس کے اوپر لازم نہیں تھے، نابالغ تھا یہ، اسے شرعی احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، اب ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، ان کی ذمہ داری نبھانا اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ تو اسی طرح ان حقوق میں سے ایک حق یہاں بیان کیا گیا کہ جب لڑکے اور جوان ہو جائیں، فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت لے کر اندر جائیں۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جیسے ان کے اگلوں نے اجازت مانگی، یعنی جس طرح ان کے بڑے اچھے کام کرتے رہے، اب آنے والے جو نوجوان ہیں وہ بھی اچھے کام کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تمہیں اپنی آیتیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں، لازم فرمائی ہیں، ان میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار ہمارے فائدے ہیں، ہم انہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر اسی بات کو لے لیں کہ جب لڑکا جوان ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی جائے تو اجازت لے کر جائے، دروازہ کھٹکھٹا کے جائے۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جایا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، خواہ میں اپنے ماں کے کمرے میں ہی جاؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، خواہ اپنے ماں کے کمرے میں ہی جاؤ، پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا کے۔ انہوں نے پھر سوال کیا یا اللہ میری ماں ہے، یا رسول اللہ میری ماں ہے، میں بار بار آتا جاتا ہوں، کیا ہر وقت میں اجازت لے کے جاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کیا تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا چاہے گا کہ جس حالت میں تو دیکھنا پسند نہ کرے؟ اب ایک فطرتی سوال اور فطرتی بات سرکار نے اسے سمجھائی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا پھر اجازت لے کے جا۔ اجازت لے کے جانے میں کیا حرج ہے؟ تیرا کیا چیز گم ہوتی ہے وہاں؟ کیا تیرا نقصان ہے؟ تو صرف دروازہ کھٹکھٹانا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس حالت میں سوئیں، جب اندر سو جاتا ہے اس کے جسم سے کپڑا اٹھ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو لہذا ماں باپ بھی اگر اپنی جوان بچیوں کو کمرے میں جائیں، بچیوں کو جگانا چاہیں، والد خاص طور پر، تو ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں۔ اسی طرح بچے اگر علیحدہ کمروں میں سوتے ہیں تو والدہ ماں جائے، دروازہ کھٹکھٹا کے جائے۔ ہو سکتا ہے وہ سوئے ہوں اور اس حالت میں سوئے ہوں جس حالت میں ماں اسے دیکھنا ناپسند کرے، بیٹی اس حالت میں سوئی ہو باپ دیکھنا ناپسند کرے۔
تو اسی طرح ماں باپ کے کمرے میں اگر بچے جائیں تو جانے سے پہلے اجازت لے کر جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے فرض فرمائی ہیں، لازم فرمائی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔